بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ عاشق کے پاس جب الفاظ ختم ہو جائیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آپ بکری کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ عاشق کے پاس جب الفاظ ختم ہو جائے تو وہ چومنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ڈائیلاگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ویڈیو ڈائیلاگ اس میں ڈالے ہوئے ہیں اور بہت اچھے اچھے معرفت کے ہیں، سمجھنے والی چیزیں ذرا غور سے دیکھیے گا، وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مرد بھی عجیب ہے کہ محنت محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے کہ جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی اپنی آنکھوں کا حساب دینا ہوگا۔ میں ایسے عشق کا قائل ہوں جو صرف مرد کی طرف سے شروع ہو۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے کہ بیوی میں طوائف جیسی دائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفات تلاش کرتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ ہمارا معاشرہ عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے بعد کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جس کی ہوس زدہ نظریں میرا گوشت پر لگی رہتی ہیں۔ محبت محلوں سے زیادہ جو بڑھے میں ہوتی ہے۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نظر کبھی نہیں پڑتی۔ اگر تم کسی سے کبھی نفرت نہ کرو تو تم ہمیشہ اس سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح نہیں داغی جا سکتی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے افعال پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے جسے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پتھر مارنا بھی چاہتے ہیں تو ذرا سلیقے سے ماریں۔ میں اس آدمی سے ہرگز اپنا سر پڑوانے کے لیے تیار نہیں جسے سر پھوڑنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ سلیقہ نہیں آتا تو سیکھیں دنیا میں رہ کر۔ جہاں آپ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور محفلوں میں جانا سیکھتے ہیں، وہاں پتھر مارنے کا ڈھنگ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ طوائف کا کوٹھا اس سے بہترین کوئی اور گھر ہو نہیں سکتا۔ بیوی گھریلو اور سگی قسم کی ہو تو اسے گالی نہیں دی جا سکتی۔ اگر طوائف ہو تو گندی سے گندی گالی بھی اسے دی جا سکتی ہے۔ حسن اگر پورے شباب اور جوبن پر ہو تو دل کشی کھو دیتا ہے۔ یہ سماج طوائف کا کوٹھا ہے اور میں مسلم ہوں، نہ پنجابی ہوں، نہ مہاجر ہوں، نہ سنی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ لبرل ہوں، میں مسلم ہوں۔ یہ سماج جیسا ہے مجھے ویسا نظر آتا ہے۔ اکثر دکاندار جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں، اکثر خریداروں نے چہرے پر نقاب سجائے ہوتے ہیں۔ انسان بھی کتنا ذلیل ہے، اس کے حالات زندگی کتنے افسوسناک ہیں کہ وہ گراوٹ پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، منافقت سے دشمنی ہے، میں جھوٹ کی دکانوں پر پتھر مار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں قانون غریب کا رکھوالا ہے، نہیں نہیں، سب کہنے والے جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ قانون غریب کا رکھوالا نہیں ہے بلکہ کوٹھے پر بیٹھی ہوئی طوائف ہے جو امیر کو تو میسر ہے مگر غریب کی طرف دیکھنا تو دور الٹا اس پر تھوکتی ہے۔ سارا فساد اسی ذات کا ہے جس نے انسانی زندگی کی کوئی خوبصورت روشنیوں سے متعارف کروایا۔
میرے نزدیک وہ باپ اپنی اولاد کو جنسی بیداری کا موقع دیتے ہیں جو دن کو کئی گھنٹے اپنی بیوی سے ساتھ بوانے کا بہانہ بنا کر ان سے ہم رشتے کرتے ہیں۔ مرد کی قربت عورت کے حسن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب مرد کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، کم وقت اپنی جان قربان کر دیتا ہے، مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا نہیں پہنچنے دیتا۔ خطرناک قسم اس عورتوں کی ہے جو پردہ تو کرتی ہیں لیکن درِ پردہ نہیں کرتی۔ جو چیز معلوم نہ ہو اسے معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اسے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرد کی ہو جائے۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں مگر حسن نہیں ہے۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں تو انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔